اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 31۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، عدن ہمیشگی کی، تجری بہتی ہیں، من سے تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں، من سے اسواریہ کنگن، من ذہب سونے کے، ویلبسون اور وہ پہنیں گے، ثیاباً لباس، خضرا سبز، من سندس باریک ریشم کے، واستبرق اور موٹے ریشم کے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا ان میں، علی الارائک تختوں پر، نعمہ کتنا اچھا ہے، الثواب بدلہ، وحسنت اور کتنی اچھی ہے، مرتفقہ آرام گاہ۔ سونے کے کنگن کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ قدیم زمانے میں یہ دستور رہا ہے کہ بادشاہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے، گویا اہل جنت وہاں شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہیں گے۔ پہننے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ ریشمی کپڑے ہوں گے اور بیٹھنے کے لیے اونچی اونچی مسندیں۔ واضح ہے کہ اس دنیا میں سونے اور ریشمی کپڑوں کا استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں، لیکن جنت میں جائز ہوگا، بلکہ ایسے ہی جیسے اس دنیا میں شراب سب مردوں عورتوں پر حرام ہے، مگر جنت کی شراب خالص اہل جنت کے لیے بیش بہا نعمت ہوگی۔ تو یہاں پہ جنتیوں کے لیے جو پچھلی آیت سے ریلیٹڈ ہے، آیت نمبر 30 سے، کہ وہ ان کے ایمان اور عمل صالحہ یعنی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا، تو اللہ نے کہا میں ضائع نہیں کروں گا، ان کے بہترین عمل ہے جو اس کا اجر۔ عمل تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس کو بہترین طریقے سے کرنا اجر کا سبب بن جاتا ہے، اور سب سے بڑا اجر ان کے لیے جنت ہے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہاں سونے کے وہ کنگن پہنائے جائیں گے اور لباس خوبصورت پہنائے جائیں گے ریشم کے، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے ہوئے، اور بہترین ثواب ان کو ملے گا، اجر ملے گا۔ صوب لوٹنے کی بھی جگہ ہے، بہترین لوٹنے کی جگہ پہ وہ لوٹیں گے۔ وَحَسُنَتْ مُرْتَفِقًا، بہت ہی اچھا بدلہ اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے۔ یہ دنیا ہے، اس میں آپ جتنی بھی سہولتیں اکٹھی کر لیں، اور ہر انسان اپنی بساط کے مطابق کرتا ہے، لیکن اس کی عمر آخر انہی نعمتوں سے اس کو فائدہ نہیں اٹھانے دیتی۔ ایج کے ساتھ یا بیماری کے ساتھ نہ وہ خوراکیں وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ آرام دہ چیزیں استعمال کر سکتا ہے، کئی دفعہ وہ بستری پہ بیٹھ جاتا ہے، نہ وہ پرفضا مقامات پہ جا سکتا ہے، ڈاکٹر ہی منع کر دیتے ہیں، نہ اس کی صحت اجازت دیتی ہے۔ تو آپ کتنا ہی آپ کے پاس دولت ہو، فرعون قارون سے بھی زیادہ ہو جائے، آپ کچھ عرصے مزے لے سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ڈھلتی عمر تمام چیزوں سے بیزار کر دیتی ہے۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، جہاں کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور جہاں انسان ہمیشہ جوان رہے گا اور انجوائے کرے گا۔ سو یہاں اللہ کے مطابق آمنوا وعملوا الصالحات بن کے رہیں اور آسانہ عمل کریں، تاکہ وہاں ہمیشگی کی آرام گاہ کو آپ کا جو اجر کا سبب آپ کے لیے بن جائے، اور اس عارضی دنیا کے لیے محنت کر لیں۔ چند ہی سال ہے، چند ہی دنوں کی جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ بڑھاپے میں تو اللہ اللہ بھی صحیح نہیں ہوتا، سمجھ ہی نہیں آتا کیا پڑھا تھا اور کیا نہیں پڑھا تھا۔ تو مرتفقہ ظرف مکان ہے، ارتفاق کی جگہ ہے۔ اصل میں اس کا یہ ہے کہ آدمی اپنی مرفق کوہنی پر ٹیک لگا کر آرام کرتا ہے جیسے۔ تو جہنم کو بھی آرام کی جگہ بطور طنز کہا گیا تھا، ورنہ وہاں کوہنی پر سر رکھ کر کیسے سو سکتا ہے؟ یعنی چاروں طرف آگ کی دیواریں ہوں گی، کہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ اور جنتیوں کے لیے جو مرتفقہ ہے وہ حسنت ہے، بہترین ہے، ریلیکس ہو کے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 32۔ واضرب اور بیان کیجئے، لہم ان کے لیے،
مثلاً مثال، رجلینی دو آدمیوں کی، جعلنا بنایا ہم نے، لی احدہما ان دونوں میں سے ایک کے، جنتینی دو باغ، من سے عنابن انگوروں کے، وا اور ہا ففناہما اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو، بنخل کھجور کے درختوں سے، وجعلنا اور بنایا ہم نے، بینہما درمیان ان دونوں کے، زرعا کھیت۔ ایک مالدار کافر اور غریب مومن کے طرز عمل کا آنے والی جو آیات ہیں اس میں موازنہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 31، 32 آگے 33 تک اس کے بارے میں تفصیلی بات کی گئی ہے۔ یہاں پہ بیان کرنے کا یہ کہا گیا ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجیے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے اور ان کے گرد کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگائی تھی اور ان دونوں کے درمیان قابل کاشت زمین بنائی تھی۔ یہ مثال دراصل ان قریشی سرداروں پر ثابت ہوتی تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ کسی وقت ان مسکینوں کو اپنی مجالس سے اٹھائیں تو ہم اطمینان سے آپ کی باتیں سنیں۔ اس مثال میں جن 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک کافر اور مشرک تھا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مالدار اور صاحب جداد تھا جیسا کہ قریشی سردار تھے۔ دوسرا توحید پرست مومن تھا، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا تھا، لیکن غریب اور مفلس تھا جیسا کہ صحابہ کرام تھے، جن کے متعلق قریشی سرداروں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ انہیں اپنی مجلس سے ہٹاتے رہیے۔ یہ بات کہ اس مثال میں جو کردار بیان کیے گئے یہ محض سمجھانے کے لیے بطور تمثیل بیان کیے گئے ہیں یا فی الواقعہ ایسے شخص اس دنیا میں کسی وقت موجود تھے اور یہ واقعہ اس دنیا میں پیش آیا تھا؟ اس بات پر مفسرین کا اختلاف ہے اور جن لوگوں نے واقعہ تسلیم کیا انہوں نے ان کے نام بھی لکھ دیے ہیں کہ وہ 2 حقیقی بھائی تھے، باپ کی طرف سے ورثہ ملا تھا۔ ایک جو دنیا دار تھا اس نے اس ورثے سے جداد خریدی، پھر خوب محنت کی تو 2 باغوں کا مالک بن گیا، اور دوسرا درویش شخص انسان تھا اور اسے مال و دولت سے کچھ دلچسپی نہ تھی، اسے جو ورثہ ملا وہ بھی اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا۔ اور بعض کے نزدیک یہ 2 آدمی ہمسائے تھے جن کی پوری طرز زندگی ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھی۔ جو بھی صورت ہو اس تمثیل سے جو اصل فائدہ مقصود ہے وہ حاصل ہو ہی جاتا ہے۔ تو آگے ہم جب اس کو پڑھیں گے اگلی آیتوں میں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ مزید اس میں کیا ہمیں سبق ملتا ہے۔ اس آیت میں جو شخص کافر اور مشرک اور 2 باغوں کا مالک تھا، اس آیت میں اس کے باغوں کے بہار کا پس منظر پیش کیا گیا، یعنی ان دونوں کے درمیانی حصے میں کھیتی باڑی ہوتی تھی اور غلہ اگتا تھا، ارد گرد پھلدار درخت تھے، پھر ان باغوں کی 4 دیواری کھجوروں کے درختوں کی تھی جن پر انگور کی بیلیں چڑھائی گئی تھی۔ ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری تھی جو انہیں سیراب کرتی تھی اور آپس میں ملاتی تھی۔ زمین سرخیز اور شاداب تھی، لہٰذا پھلدار درخت بھی بھرپور پھل لاتے اور غلہ بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتا۔ گویا اس شخص کو بیٹھنے کے لیے ٹھنڈی چھاؤں، پینے کے لیے ٹھنڈے پانی، کھانے کو بافرات غلہ، پھل اور دیکھنے کو خوشنما منظر، سب کچھ موجود تھا جس پر وہ پھولا نہیں سماتا تھا۔